نویت سنت الاعتکاف۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے کہ ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے مال میں خوشحالی آ جائے، میرے وقت میں خوشحالی آ جائے، میرے گھر میں خیر و برکت ہو، اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رکھے، ذکر خدا کر کے، ذکر مصطفیٰ کر کے، نیکی کی دعوت دے کر، برائی سے منع کر کے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے مشغول رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر کرو کہ اس میں شفا ہے، اور بندوں کے تذکروں سے بچو کہ اس میں بیماری ہے۔ اللہ کا ذکر جتنا کریں گے، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ جتنا کریں گے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جتنا درود پاک پڑھیں گے، اس سے دل کو سکون اور راحت ملے گی، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گناہوں سے بچنے کا ذہن، نیکیوں پر استقامت ملے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اچھی صحبت ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ جو جگ میں ہوتا ہے وہی گلاس میں آتا ہے، جو کانوں کے ذریعے جاتا ہے وہی زبان سے نکلتا ہے۔ اچھی صحبت، اچھا ماحول، اچھی تربیت یہ انسان کے اندر کا ظاہر کرتی ہے اس کے اندر کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے، تربیت لینے کے حوالے سے بہت کمی ہے، تربیت نہیں لی جاتی، نہ تربیت لی جاتی ہے نہ تربیت کے موقع فراہم ہوتے ہیں، اور اس معاشرے کی تباہی اور بربادی کا صلہ جو انجام ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ماں باپ اولاد سے تنگ ہیں، شاگرد استاد اپنے شاگردوں سے پریشان ہیں، اور استادوں کا بھی وہی انداز، پھر اب وہ تربیت ان کی بھی جیسا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے آپ کے سامنے۔ اور ہمارے معاشرے میں اس وقت کامیابی کا جو راز ہے وہ تربیت ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ اکرام کی تربیت کیا کرتے تھے، اور کس انداز میں کرتے تھے اس کا ایک انداز، ایک واقعہ سن کر اس کو اپنی ذات پہ نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے گھر میں بھی وہ انداز اپنا کر، اپنے فیکٹری کارخانے میں بھی وہ ماحول بنا کر، اپنے اسکول و کالج میں بھی وہ ماحول بنا کر ہم اس معاشرے کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ اسی تربیت کا صلہ ہے کہ آج دعوت اسلامی تربیتی کورس کروا کے، مختلف تربیتی پروگرام رکھ کے، مدنی مذاکرے کے ذریعے، ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے آج الحمدللہ دعوت اسلامی 200 ملکوں تک پہنچ چکی ہے۔ 40 سال کا عرصہ ہے، 40 سال میں دعوت اسلامی نے 5000 ادارے بنا لیے۔ 5000 ادارے بنانا یہ کام ہے، جو ایک مسجد چلاتا ہے نا اس کو پتہ ہے مسجد کس طرح چلتی ہے۔ دعوت اسلامی نے 5000 ادارے بنائے، اور اس میں تقریباً 2.5 لاکھ بچے اور بچیاں قرآن پاک علم دین حاصل کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ یہ 40 سال میں یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، یہ تربیت ہی کا صلہ تھا، اور عشق رسول اور خوف خدا کا یہ ذوق اور شوق تھا، اور امیر اہل سنت کا اخلاص تھا کہ آج دعوت اسلامی اس مقام تک پہنچی ہے۔ اگر میں بھی اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں تو وہ انداز اپنائیں جو میرے اور آپ کے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ آئیے، خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے معاشی حالات بہت کمزور تھے، وہ ایک دن سب سے سخی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور امداد کا سوال کیا۔ یاد رکھیے، صحاوت صرف مال بانٹنے کا نام نہیں، بلکہ اصل مقصد سامنے والے کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ ہم بعض دفعہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ضرورت مال ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری اصل ضرورت کیا ہے یہ دینے والا اللہ جانے، اور یا بانٹنے والے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ رہے تھے کہ میری ضرورت مال ہے،
اور انہوں نے مالی امداد کے لیے سلطان دو جہان رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ غیبوں پر خبردار نبی رسول قاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی اصل مال نہیں کوئی اور چیز ہے۔ چنانچہ فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ عرض کی، ہمارے پاس ایک چٹائی ہے جو ہم آدھی نیچے بچھا لیتے ہیں اور آدھی اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے، اس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا فخر دیکھیے، گھر کا ساز و سامان کیا ہے؟ ایک چٹائی اور ایک پیالہ۔ لیکن قربان جائیے، ایسے حالات کے باوجود بھی صحابہ اکرام علیہ رضوان کا جذبہ ایمانی کم نہیں ہوتا تھا۔ ان اخلاق میں بھی ان کی نمازی قضا نہیں ہوتی تھی، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہوتا، اس کے باوجود روزے پابندی کے ساتھ رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اس کے باوجود غزوہ بدر میں بلایا گیا تو بدر میں پہنچے، غزوہ احد میں بلایا گیا تو احد میں پہنچے، غزوہ تبوک کے لیے بلایا گیا تو تبوک میں پہنچے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تو انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور گھر میں ایک چٹائی ہے اور ایک پیالہ ہے۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دونوں چیزیں لے آؤ۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، چٹائی اٹھائی، پیالہ ہاتھ میں لیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ رحمت دو جہان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، کون یہ چیزیں خریدتا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور میں ایک درہم چاندی کے سکے کے بدلے خریدتا ہوں۔ فرمایا، کوئی ہے جو اس سے زیادہ قیمت لگائے؟ دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، حضور میں 2 درہم کے بدلے خریدتا ہوں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں، 2 درہم وصول کی فرمائے، اور ان چیزوں کے اصل مالک کو درہم دے کر ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ بازار جاؤ، 1 درہم کا غلہ یعنی کھانے پینے کا سامان خریدو، گھر پہنچاؤ، 2 درہم کی کلہاڑی خریدو اور میرے پاس لے آؤ۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے بازار گئے، غلہ خریدا، گھر پہنچایا، کلہاڑی خریدی، لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معراج کے دولہا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ ڈالا۔ اللہ اللہ، ایسا آقا بھی زمانے نے نہیں دیکھا ہوگا۔ شان دیکھیے، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، 2 جہاں کے آقا ہیں، مالک جنت ہیں، مالک کوثر ہیں، جبرائیل علیہ السلام جن کے گھر کے خادم بن کر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان ان کے صدقے پیدا کیے، ایسے عزت، ایسا رتبہ، اس کے باوجود غلاموں کے ساتھ تعلق دیکھیے، اپنے ہاتھ مبارک سے کلہاڑی میں دستہ ڈال کر دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل ہی جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ اے عاشقان رسول، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت بھی دیکھیے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان تو وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کے اشارے پر جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اگر آقا دو جہان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف فرما دیتے کہ چٹائی اور پیالہ فروخت کر کے کلہاڑی خرید لو، ان کے لیے یہ فرمانا بھی کافی تھا۔ وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور عمل کرتے، لیکن سردار الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ارشاد نہیں فرمایا بلکہ کر کے دکھایا۔ معلوم ہوا تربیت ہمیشہ انگلی پکڑ کر کی جاتی ہے، قوم کو ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس میں مبلغین کے لیے درس ہے کہ اصلاح کرنی ہے تو صرف کہہ کر نہیں کر کے بھی دکھائیں۔ ہم لوگ اکتا جاتے ہیں، مثلا میں نے فلاں کو اتنی مرتبہ نماز کی دعوت دی، وہ مانتا ہی نہیں۔ ارے بھائی نہیں مانتا تو کیا ہوا، آپ اس کے گھر چلے جائیں، دستک دیجئے، سلام کیجئے، پیار سے حکمت عملی کے ساتھ اپنے ساتھ مسجد میں لے آئیے۔ گھر میں بچے غلطی کر دیں،
اسے ایک دو مرتبہ سمجھایا جاتا ہے، تیسری مرتبہ تھپڑ لگتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط انداز ہے۔ تربیت کرنی ہے تو اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں، حکمت عملی اپنائیے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی انداز تربیت تھا۔ پھر اس مبارک انداز کا نتیجہ بھی دیکھیے، ایسی قوم جس کی اس وقت دنیا میں کوئی عزت نہ تھی، تو سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو ایسی تربیت فرمائی کہ انہیں دنیا کا امام بنا دیا۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، خیر آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خات مبارک سے کلہاڑی میں دستہ ڈالا، انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بازار میں فروخت کرو، 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلہاڑی لی اور چلے گئے۔ 15 دن کے بعد واپس آئے تو ان کے خات میں 10 درہم تھے۔ جب گئے تھے دستک وہ کلہاڑی لے کر اور پیالہ لے کر گھر سے آئے تھے، 2 درہم ملے، اور اب کتنے درہم ہو گئے؟ 15۔ جب 15 دن کے بعد واپس آئے تو ان کے خات میں 10 درہم تھے۔ تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر خوش ہوئے اور فرمایا تم سوال کرو اور وہ سوال کل قیامت کے دن تمہارے چہرے پر داغ بنے۔ تمہارے خاص سے کما کر کھانا اس سے بہتر ہے۔ جو کرتے ہیں محنت و مشقت زیادہ، خدا ان کو دیتا ہے برکت زیادہ۔ اور معاشرے میں غربت کا رونا آپ کے سامنے ہے، تنگ دستی کا رونا آپ کے سامنے ہے، اور شریعت مطہرہ نے کیسا انداز بتایا ہے، اور یہ بھی طریقہ اور سلیقہ ہمیں بتا دیا کہ خاص سے کمانا سیکھیں، اور تجارت میں برکت ہے، اور تجارت کرنی بھی چاہیے، کروانی بھی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں نوکری کو ترجیح دی جاتی ہے، غلامی کو ترجیح دی جاتی ہے، نوکری مل جائے، اور سرکاری نوکری، اس کے لیے تو لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سرکاری نوکری کے لیے کیا پاپڑ نہیں بیلتے؟ تو یہ سرکاری نوکری، ڈگریاں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاتھ سے کمانا، تجارت کرنا ایک بہت معنی رکھتا ہے۔ علم سیکھیں، طریقہ سیکھیں، سلیقہ سیکھیں، ڈگریاں حاصل کریں، مگر میں اور آپ نوکریوں کے چکروں کے بجائے اپنا کمانا سیکھیں۔ انشاءاللہ ہمارا ملک بھی خوشحال ہوگا، ہمارے گھر بھی خوشحال ہو جائے۔ یہ ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ہاتھوں سے کما کر کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خات ہونا چاہیے، یہ خات اچھا نہیں ہے، یہ مانگنے والا انداز یہ نہ اچھا نہیں ہے، اور دینے والا ہی اچھا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم بانٹتے رہیں، ہم بانٹنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو بانٹنے والے بن جائیں، ہمارا انداز یہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی یہی سوچ اور یہی فکر دیتی ہے۔ اب بھی دعوت اسلامی کے محکمے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اس کی خوب برکتیں لوٹیے۔ دعوت اسلامی موقع بہ موقع مختلف کورسز کروا کے یہ تربیت کرتی ہے۔ ابھی بھی فیضان مدینہ میں تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلامی بھائی آ رہے ہیں کچھ نہ کچھ وقت، کوئی 7 دن کے لیے آ جائے، کوئی 10 دن کے لیے آ جائے، کوئی پورا رمضان کے باقی جتنے ایام ہیں اتنے دنوں کے لیے آنا چاہے، وہیں سحری ہوگی، وہیں افطاری ہوگی، وہاں تربیت کا سلسلہ بھی رہے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے تو ہم سیکھ سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ابھی فیضان مدینہ گوجرانوالہ شہر میں آ جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہاں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل بیان کی غلطیاں اور تمام گناہوں کو معاف فرما، عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما، ہم سب کو شیطان کے شر، حاسدین کے حسد، ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا، جو تیری عطا سے توفیق سے ہم نے نماز فجر پڑھی، بیان سنایا، اے مالک و مولا، سحری کی، اس سارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما کے ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے چاہنے والوں کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے مالک و مولا، اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جو ہم نے واقعہ سنا تربیت کے حوالے سے، رزق حلال کمانے کے متعلق، اے مالک و مولا، ہمارے رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما، رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام کے
لقموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حرام کھانے کمانے سے محفوظ فرما، ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما۔ اس مسجد کو بنانے والے، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے، اس کو آباد کرنے والے اے مالک و مولا، امام و مؤذن اور نمازیوں کو بھی اس کی برکتیں عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔